آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين میں ان سے کچھ رزق نہیں مانگتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا دیں، بے شک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا، قوت والا، قدرت والا ہے۔ ان دو آیات کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے ساتھ عادت کریمہ ایسی نہیں ہے جیسی بندوں کی ہے۔ بندے کیا کرتے ہیں؟ بندے اپنے غلاموں اور نوکروں کے ساتھ جیسی ان کی عادت ہے ایسی اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ نہیں ہے، کیونکہ بندے اپنے پاس غلام اور نوکر اس لیے رکھتے ہیں تاکہ وہ معاشی معاملات میں ان کی مدد کریں، جبکہ اللہ رب العالمین کی شان یہ ہے کہ وہ رزق یا کسی بھی معاملے میں بندوں کا محتاج نہیں، بلکہ ہر ایک کو رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور سب کی روزی کا کفیل وہی رب العالمین ہے۔ اور نہ ہی اللہ تعالیٰ بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کی مخلوق کے لیے کھانا دیں، یہ اللہ تعالیٰ کسی سے نہیں چاہتا کہ وہ اس کی مخلوق کے لیے کھانا دیں۔ فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی رزق، بڑا رزق دینے والا ہے، وہی ہر کسی کو رزق دیتا ہے، وہ قوت والا ہے، اسی کے لیے مخلوق تک رزق پہنچانے میں اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اور رزق پیدا کرنے پر فرمایا کہ وہ قدرت رکھنے والا ہے اور سب کو وہی دیتا ہے اور سب کو وہی پالتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ۔ تو بے شک ان ظالموں کے لیے عذاب کا ایک حصہ ہے جیسے ان کے ساتھیوں کے عذاب کا حصہ تھا، تو یہ مجھ سے عذاب مانگنے میں جلدی نہ کریں تو کافروں کے لیے ان کے اس دن سے خرابی ہے کہ جس کی انہیں وعید سنائی جاتی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ بے شک ان ظالموں کے لیے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، فرمایا ایسے ہی عذاب کا ایک حصہ ہے ان کے لیے جیسے سابقہ امتوں کے کفار کا عذاب اور ہلاکت میں حصہ تھا کہ جو انبیاء علیہم السلام کو جھٹلانے میں ان کے ساتھی تھے۔ لہٰذا فرمایا کہ اگر میں نے ان سے قیامت تک کے لیے اپنے عذاب کو مؤخر کر دیا ہے تو انہیں چاہیے کہ مجھ سے عذاب نازل کرنے کی جلدی نہ کریں۔ یہ سورہ ذاریات کا اختتام ہوا۔ اب سورہ طور کا آغاز ہوگا، سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ والطور وکتاب مستور، طور کی قسم اور لکھی ہوئی کتاب کی، فی رق منشور جو کھلے ہوئے صفحات میں ہے، والبیت المعمور اور بیت معمور کی، والسقف المرفوع اور بلند چھت کی، والبحر المسجور اور سلگائے جانے والے سمندر کی، یعنی یہ ساری قسمیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ سورہ طور کا مختصر تعارف سن لیجئے کہ سورہ طور 27ویں پارے کی یہ سورت ہے اور یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 2 رکوع ہیں، 49 آیتیں، 312 کلمے، جیسے والطور یہ ایک کلمہ ہے، وکتاب یہ دوسرا، مستور یہ تیسرا کلمہ، اس طرح یہ جو کلمے ہیں یہ 312 ہیں اور اس پوری صورت میں 1500 حروف ہیں۔ طور اس صورت کا نام کیوں رکھا گیا؟
طور آپ جانتے ہیں کہ ایک پہاڑ کا نام ہے، اور اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کی قسم ارشاد فرمائی۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ طور رکھا گیا۔ سورہ طور سے متعلق ایک حدیث مبارکہ تو میں ابھی سنا دیتا ہوں، ایک ابھی آگے تفسیر میں آئے گی، وہ عرض کرتا ہوں، سنیے۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیماری کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سوار ہو کر لوگوں کے پیچھے سے طواف کر لو، یعنی اس وقت طواف کرنا باقی ہوگا، کوئی ایسا موقع ہوگا تو، اور اس وقت بیمار ہیں، تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی بیماری کی شکایت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سوار ہو کر لوگوں کے پیچھے سے طواف کر لو۔ چنانچہ کہتی ہیں میں نے طواف کیا اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سورہ طور کی تلاوت فرمائی۔ اسی طرح حضرت جبیر بن مطعم کے حوالے سے ایک اور یہ بھی ہے، اور آگے بھی ایک حدیث آئے گی کہ حضرت جبیر بن مطعم فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، یہ پہلے اسلام نہیں لائے تھے، بعد میں انہوں نے اسی سورہ طور کو سن کر وہ کیفیت ان پر طاری ہوئی کہ انہوں نے فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ وہ کیا قرآن ہے، یہ قرآن کیسا اپنا اثر رکھتا ہے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے مغرب کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ طور کی تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات پر پہنچے کہ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا وہ کسی شے کے بغیر ہی پیدا کر دیے گئے ہیں یا وہ خود ہی اپنے خالق ہیں، ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون، یا آسمان و زمین انہوں نے پیدا کیے ہیں اور بلکہ وہ یقین نہیں کرتے، ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون، یا ان کے پاس تمہارے رب کے خزانے ہیں یا وہ بڑے حاکم ہیں۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی زبان سے یہ کلمات جو سورت کے میں سن کر ایسا لگا کہ میرے دل سے جو میرے سینے میں جو دل ہے فرمایا وہ نکل کر اڑ جائے گا، یعنی وہ ہیبت وہ جلال اس قرآن کی تھی کہ فرما رہے تھے اتنی، یعنی اس قرآن میں کہ مجھے سن کر ایسا لگا کہ میرے سینے میں جو دل ہے وہ ابھی باہر نکلے گا اور وہ اڑ جائے گا۔ یہ وہ قرآن کی وہ سورہ طور ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے کس طرح اس مضمون کو بیان کیا، اور اس سورت کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے 5 چیزوں کی قسمیں ارشاد فرمائیں۔ اب سنیے جو میں نے آپ کے سامنے 5 آیت کریمہ جو تلاوت کی تھی اس کا ترجمہ اور مختصر اس کی تفسیر میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ فرمایا وَالطُّورِ، طور کی قسم، یعنی اس پہاڑ کی قسم کہ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام الہی سننے کا شرف عطا فرمایا گیا۔ یعنی دیکھیے علماء کہتے ہیں اس پہاڑ کو یہ عظمت اس لیے حاصل ہوئی کہ وہاں اس پہاڑ کے اوپر ایک اللہ کے نبی نے اللہ کے کلام کو سنا، تو اس کلام الہی کو وہاں سنا گیا، تو اور اس پہاڑ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نسبت ہے، تو یہاں سے معلوم ہوا کہ جس پتھر اور پہاڑ کو اللہ کے نبی سے نسبت ہو جائے وہ بھی عظمت والا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اس پہاڑ کی قسم کھائی کہ وَالطُّورِ، کہ طور پہاڑ کی قسم، کہ طور کی قسم۔ پھر دوسری قسم کیا ارشاد فرمائی؟ فرمایا وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، اور لکھی ہوئی کتاب کی قسم۔ لکھی ہوئی کتاب کے مصداق کے بارے میں مفسرین کے مختلف قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کتاب سے مراد توریت ہے، کیونکہ پیچھے طور کی قسم کھائی،
تو اس سے مراد مفسرین کہتے ہیں کہ توریت کی قسم اللہ نے ارشاد فرمائی۔ ایک قول اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس سے مراد لوح محفوظ کی قسم ہے جو اللہ تعالیٰ نے کھائی، اور ایک قول اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس سے اعمال لکھنے والے فرشتوں کے دفتر مراد ہیں، اور اس کی نظیر یہ آیت کریمہ ہے کہ جو 15ویں پارے میں آتی ہے کہ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے میں لگا دی ہے۔ اب دیکھیے لوگ قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے نجومیوں کے پاس جاتے ہیں اپنے ہاتھ دکھانے کے لیے۔ اللہ کیا فرماتا ہے قرآن میں کہ ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے میں لگا دی ہے، اور ہم اس کے لیے قیامت کے دن وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور ہم اس کے لیے قیامت کے دن ایک نامہ اعمال نکالیں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا۔ اور ایک قول مفسرین کا یہ ہے کہ لکھی ہوئی کتاب سے مراد قرآن پاک کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا پھر رق منشور جو کھلے ہوئے صفحات میں ہے، اس کے بعد فرمایا والبیت المعمور، اور یہ تیسری قسم کھائی گئی کہ بیت معمور کی قسم۔ بیت المعمور جو ہے وہ 7ویں آسمان میں عرش کے سامنے کعبہ شریف جو دنیا میں ہے اس کے بالکل اوپر ہے، عرش کے سامنے ہے اور خانہ کعبہ کے بالکل اوپر ہے، اور آسمانوں میں اس کی حرمت ایسے ہے کہ جیسے زمین پر کعبۃ اللہ کی حرمت اور عظمت ہے، اور یہ آسمان والوں کا فرشتوں کا قبلہ ہے۔ اور بیت المعمور کی شان اور عظمت یہ ہے کہ ہر روز 70,000 فرشتے اس کا طواف اور نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور پھر وہ کبھی واپس نہیں آتے، یعنی انہیں دوبارہ آنے کا موقع نہیں ملتا، بلکہ ہر روز 70,000 نئے فرشتے اللہ پیدا فرماتا ہے، اور وہ اس کا طواف اور نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ یہ بیت المعمور کی عظمت و شان ہے، اس کی میرے آپ اللہ رب العالمین نے اس کی قسم ارشاد فرمائی۔ اور حدیث معراج میں صحت کے ساتھ یعنی یہ ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات 7ویں آسمان میں بیت المعمور کو ملاحظہ فرمایا۔ بخاری شریف میں اور صحیح مسلم شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر میرے لیے بیت المعمور ظاہر فرمایا گیا، تو میں نے حضرت جبریل سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ یہ بیت المعمور ہے، اور اس میں روزانہ 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، جب وہ پڑھ کر نکل جاتے ہیں تو ان کی پھر کبھی باری نہیں آتی۔ تو یہ حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ میرے آقا علیہ السلام کو بتایا، اور یہ بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ چوتھی قسم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی والسقف المرفوع، اور بلند کی ہوئی چھت کی قسم۔ یہ کون سی چھت ہے؟ مفسرین کہتے ہیں اس چھت سے مراد آسمان ہے کہ جو زمین والوں کے لیے چھت کی طرح ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اس سے مراد عرش ہے کہ جو جنت کی چھت ہے، یعنی اللہ نے اس چھت کی قسم کھائی کہ حضرت عبداللہ بن عباس جو سلطان المفسرین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد عرش ہے کہ جو جنت کی چھت ہے، اور اس سے بعض مفسرین نے فرمایا اس سے مراد یہ آسمان ہے کہ جو زمین والوں کے لیے چھت ہے۔ اللہ نے اس آسمان کی قسم کھائی۔ اب آئیے 5ویں قسم کیا ارشاد فرمایا والبحر المسجور، اور بھڑکائے جانے والے سمندر کی قسم۔ یہ کہاں بھڑکایا گیا؟ آپ یہ دیکھیے کہ یہ ساری قسمیں کھائی جا رہی ہیں، آگے جو بات آنے والی ہے وہ بڑی قابل غور ہے۔ یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام سمندروں کو جو آج پانی ہے لیکن انہی سمندروں کو اللہ آگ کر دے گا، یہ سمندر آگ ہو جائیں گے، تو جس سے جہنم کی آگ میں اور زیادتی کی جائے گی۔ ویسے ہی جہنم کی آگ الامان والحقیق
لیکن فرمایا کہ دنیا کے سارے سمندروں کو اللہ آگ کر دے گا تاکہ جہنم کی آگ جو ہے وہ اور بھڑکا دی جائے۔ یہ 5 قسمیں ارشاد فرمانے کے بعد اگلی بات جو ہے وہ بڑی قابل غور ہے، اور وہ ہم کل سماعت کریں گے۔ ہمارا وقت مکمل ہوا کہ کل کی بات جو اگلی آ رہی ہے کہ یعنی کتنی اہم بات جو آگے بتائی جانے والی ہے۔ پہلے قسمیں اللہ کھا کر، حالانکہ اللہ رب العالمین کی ہر بات سچی ہے، لیکن دیکھیے کہ کیسی قسمیں کھا کر کے والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع، یہ ساری قسمیں کھانے کے بعد اگلی بات کیا بتائی جائے گی وہ بڑی قابل غور ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہم سب کی حاضری کو قبول و مقبول فرما۔ نماز عشاء ادا کرنا، درود و سلام پڑھنا، درس قرآن سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہمارے سننے سنانے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، ہمارے لیے سیکھنا سکھانا آسان کر دے۔ قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا فرما، غور و فکر کی توفیق دے دے۔ اللہ اپنے عذاب سے بچا، جہنم کے عذاب سے بچا، جہنم کے آگ سے بچا۔ یا اللہ ہمیں دنیا کی گرمی برداشت نہیں، میرے مولا ہم کیسے جہنم کی آگ برداشت کریں گے؟ اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے محبوب کے صدقے میں اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ ہم سب کو اپنے محبوب کے صدقے جنت عطا فرما، جنت عطا فرما، جنت عطا فرما۔ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اپنے رضا کی دولت دے دے، نمازوں میں خشوع و خضوع دے دے، سجدوں کی لذتیں دے دے، ایمان کامل عطا فرما، گناہوں سے نفرت دے دے، کثرت سے نیکیاں کرنے والا بنا دے۔ مولائی کریم جتنی زندگی ہم نے مولائی کریم بدعمالیاں کرتے ہوئے، گناہ کرتے ہوئے گزار دی، اللہ تو معاف کر دے۔ جو زندگی باقی ہے وہ تجھے و تیرے حبیب کو راضی کرنے میں، صحیح معنوں میں تیرے و تیرے رسول کی فرما برداری میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے، پروردگار عالم ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ محمد مصطفیٰ رضا کو مولائی کریم اس بچے کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، اس کی جملہ روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما دے، نظر بد دور فرما دے۔ یا رب العالمین ہمارے بچوں کو، ہمارے ماں باپ میں، بہن بھائیوں میں، عزیز و قارب میں جو بیمار ہے، پڑوسیوں میں، اللہ سب کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے۔ درس قرآن کی برکت سے ہمارے رزق دسترخوان کو وسیع فرما، حلال طیب آسان روزی عطا فرما، مہنگائی کے عذاب سے نجات دے دے، ان ظالموں سے ہمیں نجات دے دے، ان ظالم حکمرانوں سے ہمیں نجات عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔